جان گے ذلیل و رسوا ہو۔ اس حدیث پاک دے تحت ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اور عبادت، یہ ہوئی آیت پڑھی اور فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، منگنا ہی جڑا اصل عبادت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آکھیا دعا کرو، اگے آکھیا جڑے میری عبادتوں سر پھیر دے جہنم ذلیل ہو کے داخل ہوں گے، یعنی اس دعا نے ہی عبادت آکھیا۔ تے حقیقت بھی یہ ہے بھی باقی جتنے مراسم نا رکوع تے سجدے تے ہاتھ بننا تے جتنے آجی دے صرف آداب ہے کہ دربار شاہی چ آدمی ادب نہ کھلوندا، ورنہ مقصود ہے اصلی جڑا صلاۃ بھی میں عرض کیتا سی کہ دعا ہی اصل دا معنی، ساری عبادت دا نچوڑ منگنا کہ آدمی اپنے آپ نو فقیر سمجھے، ہر حالت اللہ دا محتاج سمجھے، کدی بھی اپنے آپ نو مستغنی اور بے نیاز نہ سمجھے، دل چ کدی خیال نہ آوے میں اللہ تعالیٰ تو ہٹ کے بھی کوئی مشکل وجود ہے، اللہ نہ بھی ہوئے تو میں ہیگا کچھ کر سکتا، یہ کفر دل چ نہ لے آوے، یہ کفر تو کٹ کلمہ نہیں، انسان نو اپنے آپ نو بالکل اللہ تعالیٰ دا ہر وقت فقیر اور محتاج بننا چاہیے۔ یہ فقر و احتیاج جڑا ہے یہ مخلوق دی ذاتی صفت ہے، جی اصلی رنگ نہیں نہ مردا، یہ پاویں فرشتہ ہو جائے، نبی ہو جائے، ولی ہو جائے، قیامت دے دن جنت بھی چلے جان تو ہمیشہ نو زندہ، یہ کالک منہ نہیں لینی کہ فقیر ہے، یہاں دا سب کچھ جڑا اللہ دا دتا جدوں چاہے چھین سکتا ہے، انہوں دا اپنا کچھ بھی نہیں دے پر، یہ ممکن اور حادث جڑا ہے کہ نہیں سی تے بنیا نہ اس بیچارے دے پلے ہوئے گل نہیں لیندی، جے ممکن روح سے آئی درد وال جدا ہرگز نہ شد واللہ دعا جہانا چاہے نہیں گلوں لینی لا گل، یہ ذلت اور عاجزی رہنی تو جتھے مرضی چلا جا خدا دے سارے۔ اس تو ہی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے ایک موقع دے فرمایا کہ اگر تسی کہو کہ میں جو کچھ کرنا من دون اللہ، اللہ تو بغیر، تو میں سر لا دینا تھوڑا، دیکھ کے اب اللہ بھی ہے تو میں بھی تادی میں زندہ نہیں چھڑنا، تسی مشرک ہوئے، جے کیا باللہ پھر ٹھیک، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں انگل ہلا رہا تو اپنے زور نہ ہلا رہا، اللہ تعالیٰ دی اجازت ہے، وہ حکم ہے، وہ چاہتا بھی ایسے ہاتھ ہلا لے میں ہلا رہا، ہنے وہ مرضی ہو جائے فارغ ہو جائے ختم، یا مری جائے تو قصہ ختم۔ اس پاروں منگنا جڑا نہ پاویں زبان حال نہ منگے، منہ نہ بھی لائے نا، اپنی حالت نہ اظہار کرے، بھکھا مر رہے ہیں، اللہ پیاس نے ستایا، وہ بھی منگنا ہی، کیسے میری بری حالت ہے کوئی رحم فرما، زبان نہ کبھی تدی منگن تو بغیر چارہ نہیں۔ اور اس پاروں ہی وہ باطل قصہ اور وہ جھوٹی کہانی کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے وقت آیا انہوں نے آگے سے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آخیا کوئی میری مدد کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کوئی دعا کرو جڑا مالک ہے، انہوں نے فرمایا نہیں، علم ہو بحالی حسبی من سوالی، اللہ جانتا میرے حالات میں نے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل کفر دا کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ سکتے جنہوں کی زندگی خدا کو منگدیاں گزری، یعنی ایسی منکرت گلاں کریاں جنہاں دین دی جڑ کٹ گئی، بے دین تے نہ ہی منگی جاندا، کسے بہانے نال ہی بس ہر وقت ہی سمجھ کے بے میں کسے وقت بھی اس طرح نہیں، اے مخلوق کی مثال دیں بے اللہ پیدا کر، وہ تو سمجھ جویں میز بناتا کسے کارپنٹر، پتہ نہیں زندہ یا مر گیا میز ہے گا، وہ تو بغیر ہونا ہے گا، اس طرح سمجھ لیا خالق دار مخلوق دا تعلق کہ رب نے بناتی دنیا چل رہی، یہ خالص کفر، مستقل وجود جڑا الحي القیوم صرف اللہ دا، اور نہ کسی نے انہوں دتا نہ کسی نے بنایا، انہوں ہمیشہ تو چلا آ رہا تے اپنا ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ بھی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جواب ہے، جدوں فرمایا کسی بندے نے خدا کدوں تو، انہوں نے آخیا بھائی تو وقت دس جدوں خدا ہے نہیں سی، تے میں نے پھر میں تینوں دساں فلانے وقت، کوئی وقت ہے گا جدوں خدا ہے نہیں سی، اصلی ابدی ہے، اس تو دا کوئی شروع نہیں اخیر نہیں، مخلوق تے جتھے مرضی لے جاؤ۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات ایک جگہ ہندوؤں خطاب کر کے آندے بھائی تواڈے دے جڑے دیوتا وغیرہ پتہ نہیں انہاں کیا سی نہیں، مگر تسی اپنی کتاباں جے ہی پڑھیا کرشن جی آندے میں ہی خدا میں ہی میں آ، ساڈے تے پیغمبر خدا علیہ السلام دا حال ہے بھی اتنی اچھی شان دے بعد اے برادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم باعلو بے شان بشر بود باب داغ حدوث و امکان مقصد، رسول اللہ اتنی اچھی شان دے باوجود ایک بشر سی، اور آپ سے بھی یہ داغ لگا سی کہ ممکن اور حادث ہے، پہلا ہے نہیں سی پھر بنا، کروڑا اربا سال بظاہرن کہ نور فلانے من کرت لوگ بناؤ بھائی جنہ مرضی کھچ کے لے جاؤ، کوئی وقت مننا پینا ہے کہ آپ کا نام و نشان ہی نہیں سی، حادث قدیم رب دی ذات ہے۔